کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نیند کی آغوش میں جانے والے ہوں اور اچانک آپ کی آنکھ ایک بم دھماکے کی آواز سے کھل جائے، مگر یہ دھماکہ حقیقت میں نہیں بلکہ صرف آپ کے دماغ کی اختراع ہو؟ اگر ایسا ہے تو آپ ایکسپلوڈنگ ہیڈ سنڈروم یعنی EHS کا شکار ہیں۔ یہ بے خوابی کا ایک پر اسرار مرض ہے جس کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ ایکسپلوڈنگ ہیڈ سنڈروم EHS پیراسومنیا نامی بے خوابی کی بیماری کی ایک قسم ہے۔ پیراسومنیا کی دیگر اقسام میں سلیپ پیرالائسس یعنی نیند میں جسمانی اعضاء کا حرکت نہ کرنا، مایوکلونک یا نوکٹرنل سپازم یعنی سوتے وقت ایسا محسوس ہونا جیسے آپ گہری کھائی میں گر رہے ہیں۔ EHS سنڈروم کے دوران سنائی دینے والی آواز کی نوعیت بعض اوقات مختلف بھی ہوتی ہے، جیسا گولی چلنے کی آواز، زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز یا کسی کے چیخنے کی آواز جیسی بھی ہو، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بہت مختصر وقت جیسا کہ چند سیکنڈز یا اس سے بھی کم کے لیے سنائی دیتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے اور کسی بیرونی ذریعے سے نہیں آ رہی ہوتی۔ اس سنڈروم میں بعض افراد کو آوازوں کے ساتھ ساتھ فرضی خیالات بھی آتے ہیں، جیسے بہت تیز چمکتی روشنی۔ کچھ افراد نے شدید گرمی اور جسم کے اوپری حصے میں بجلی دوڑنے کے احساس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ کسی بھی ایک رات جب ہم نیند سے بے ہوشی کی حالت میں جاتے ہیں تو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان رابطہ کاری کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو طبی اصطلاح میں برینز ریٹیکولر فارمیشن کہا جاتا ہے۔ یہ عمل دماغ کو آن اینڈ آف یعنی سونے اور جگانے کا کام کرتا ہے۔ نیند میں بے ہوشی کی حالت میں جانے کے دوران یہ عمل سست ہو جاتا ہے اور بینائی، سماعت اور جسم کی موٹر موومنٹ کرنے والے عمل بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ EHS دماغ کے اس شٹ ڈاؤن عمل کے دوران خلل پڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سست اور بے ربط دماغی سینسر ایک دم کام کرتے ہیں۔ دماغ میں ان سینسرز کا ایک دم سے متحرک ہونا ایک اونچی آواز کے طور پر محسوس ہوتا ہے اور EHS کا سبب بنتا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں سے ایک میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا تعلق بھی اس کے متحرک ہونے میں ہے، تاہم اس کا تعلق انسومنیا یعنی نیند کے نہ آنے کی شکایات سے بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ذہنی تناؤ کا براہ راست EHS سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق ابتدائی نیند کے دوران خلل پڑنے سے ہے۔ 3000 افراد کے ایک حالیہ سروے میں 45% افراد نے کہا ہے کہ انہیں EHS کے تجربے کے دوران معمولی سے شدید خوف محسوس ہوا یا انہیں EHS کے تجربے کے دوران تناؤ محسوس ہوا۔ سروے کے شرکاء نے یہ بھی بتایا کہ سوتے وقت کروٹ لینا، کمر کے بل لیٹنے سے اجتناب کرنا اور اپنی نیند کے دورانیے کو تبدیل کرنے سے اس میں کمی میں مدد بھی ملتی ہے۔ تاہم ان تمام باتوں کی افادیت کے متعلق کلینکل تجربات یا طبی بنیاد نہیں ہے۔